الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ یہ تیسرا سوال ہمارے سامنے ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں شادی کے بعد جب اپنے سسرال گئی اس وقت امور خانہ داری سے بالکل میں ناواقف تھی۔ امور خانہ داری کا مطلب ہے کہ ساس کے ساتھ رہنا، نندوں کے ساتھ رہنا، سسرال میں کیسے ہمیں رہنا چاہیے، یا کھانا پکانا، کچن کی معلومات نہیں تھی۔ بہت ساری جن کا تعلق گھریلو زندگی سے ان سے میں بالکل ناواقف تھی، جس کی وجہ سے ہمارے سسرال والوں سے، خاص طور سے ساس سے اچھی خاصی جھگڑے ہوتے رہے۔ تو ایسے موقع پر ہماری بھی کیا ذمہ داری ہے اور ہمارے سسرال والوں کی کیا ذمہ داری ہے، اس میں جاننا چاہتی ہوں۔ تو اس سلسلے میں دیکھیں کئی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے عام طور پہ دستور ہوتا تھا کہ مائیں اپنی بچیوں کو اچھا خاصا امور خانہ داری سے واقف کرا دیتی تھیں، تو اس وقت بہت سارے مسائل نہیں بنتے تھے۔ لیکن آج یہ تعلیمی دور جو ہوا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بچیوں کی شادیاں جب ہو جاتی ہیں اور پڑھائی کے زمانے میں ماں نے ان سے کام لیا نہیں، چونکہ کچھ پڑھائی کی ایسی ذمہ داریاں، ہوم ورک، فلاں جس کی بنا پر اس بیچاری کو سیکھنے کا موقع نہ لگا، اور شادی ہو جاتی ہے، فوراً سسرال چلی جاتی ہے، اچانک اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ تعلیمی یونیورسٹی کالج کی زندگی کے بجائے اب اس کی زندگی یہ کہ بہو کی حیثیت سے معاشرتی زندگی، امور خانہ داری، ان تمام چیزوں سے سابقہ پڑ جاتا ہے، تو وہ بڑی پریشانیاں اس سلسلے میں آ جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ حضرات سمجھیں کہ جب ایک ایسی دلہن ہمارے گھر میں آ گئی، ایسی بہو آ گئی جس کے متعلق ہمیں سب کچھ معلوم ہے، بلکہ بسا اوقات تو سسرال والے کہتے تھے کہ بھئی پڑھتی رہی، ابھی امور خانہ داری سے بالکل ناواقف ہے، آپ شادی کر دیں، رخصت کرا دیں، ہم سب سکھلا لیں گی۔ یعنی گھر کی بننے والی ساس جو ہے یا سسر جو ہیں وہ لوگ خود بدید ہوتے ہیں، نہیں ایسے بھیج دیں، ہم سب اپنی بیٹی سمجھ کر کے اس کو سب سکھلا دیں گے۔ لیکن جب گھر آ جاتی ہے تو سکھلانے کے بجائے کچھ معاملات اور ہونے لگتے ہیں۔ تو یہاں میں چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہنے کو قبول فرمائے اور آپ سب کے لیے مشعل راہ بنائے۔ پہلی چیز یہ کہ اگر ساس کو معلوم ہے، سسرال والوں کو معلوم ہے، سسر کو معلوم ہے، ساس کو معلوم ہے کہ یہ بچی ابھی پڑھتی رہی، ساری زندگی اس نے پڑھنے میں گزاری ہے اور آج ہمارے یہاں آ گئی بہو بن کر کے، تو اب اس کو سیکھنے سکھانے کا موقع دیا جائے، اور سب سے بڑی ذمہ داری ساس کی ہے کہ وہ اپنی بیٹی سمجھ کر کے اس کو سکھائے بغیر اگر سکھاتی نہیں پھر بھی کوئی نقد تنقید کرتی ہے تو بہت بڑا جرم اس عورت پر آتا ہے۔ ہم آپ لوگوں کو ایک حدیث سناتے ہیں کہ لا علموں کو اوپر لان تان کرنے کے پہلے اس کا سکھانا کتنا ضروری ہے، وہ آپ لوگوں اس حدیث کو سننے کے بعد اندازہ لگائیں۔ حدیث سنن ابی داؤد، حدیث کی بڑی مشہور کتاب صحاح ستہ میں ابو داؤد کی حدیث ہے، ہو سکتا ہے مسند احمد وغیرہ میں بھی ہو، لیکن میں جو آپ سے نقل کر رہا ہوں سنن ابی داؤد۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی ملاقات کے لیے باہر تھا، غالباً یہ یمن وغیرہ سے نکلے، میں اللہ کے رسول سے جا کر کے ملوں گا۔ مسلمان ہو گئے تھے لیکن ابھی کچھ دین کے سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے کا موقع نہیں لگا تھا۔ کہتے ہیں وہاں سے جب میں آنے لگا تو میری پھوپھیاں، میری ماں، میری قرابت دار عورتوں نے کہا کہ تم اللہ کے رسول کے پاس جا رہے ہو ملنے کے لیے، ہم لوگ بھی چلیں گے۔ کہتے ہیں چند عورتوں کو لے کر کے چلا، نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے مدینہ طیبہ آ رہا تھا۔ بڑی اچھی نیت تھی، بڑا اچھا ارادہ تھا، بڑا مقدس سفر تھا۔ کہتے ہیں کہ جو توشہ لے کر کے چلا تھا راستے میں ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا ہمارا۔ مدینے کے بالکل قریب پہنچ رہے تھے
تو ایک باغ نظر آیا، چاروں طرف سے احاطہ گھیرا ہوا تھا، کھجور کا درخت تھا اور پکے ہوئے کھجور جو ہیں گچھے باغ میں لٹکے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں بھی بھوکا، ہماری ساتھ ہماری پھوپھیاں، ہماری خالائیں بھی بے انتہا بھوکی تھی، پریشان تھی، چلنا مشکل تھا۔ تو میں نے جب وہ باغ کے اندر کھجور دیکھا تو اپنی عورتوں کو میں نے بیٹھا دیا، خالاؤں کو، پھوپھیوں کو، میں چلا گیا۔ اب دروازہ تو بند تھا، کہتے ہیں میں چھلانگ لگا کر کے باغ کے اندر کود پڑا، یہ سوچ کر کہ ہم مسافر ہیں، ہمارے لیے ساری چیزیں حلال ہیں، باغ کا مالک نہیں، یہ توڑ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں وہاں جانے کے بعد پہلے تو خوب کھایا، کھا کر کے جب میں آسودہ ہو گیا تو کہتے ہیں کہ میں اپنی چادر بچھایا اور کھجوروں کو توڑ توڑ کر کے سوچا کہ اپنی پھوپھیوں اور اپنی خالاؤں کے لیے لے کر کے لے جائیں اور سفر میں کام آئے گی۔ کھجور توڑ توڑ کر کے چادر بچھایا تھا اس میں رکھا، اور کہتے ہیں کھجور توڑ کر کے جب رکھا اور باندھ کر کے باغ سے باہر نکلنا چاہا تو اتنے میں باغ کا مالک آ گیا، باغ کا مالک آ گیا، اور آنے کے بعد اس نے ہمیں پکڑا، تھپڑ مارا اور کہا تم چور ہو، چوری کرتے ہو۔ میں نے بہت اس سے گزارش کی، نہیں بھائی مجھے بہت بھوک لگی تھی، میں مسافر ہوں، لیکن ایک نہیں سنا، اس نے تھپڑ مارا اور کہا اٹھاؤ اس کو، اور سارا سامان سر پر رکھا اور کہا کہ اس کو لے کر کے چلو، اب اللہ کے رسول کے پاس چلیں گے، تمہارا ہاتھ کٹوائیں گے۔ کہتے ہیں میں اپنی عورتوں کو لیا اور وہ گچھا لے کر کے پوری گٹھری لے کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اور وہ لانے کے بعد کہا یا رسول اللہ یہ چور ہے، باغ کے اندر چوری کر رہا تھا اور یہ مال برآمد ہے، میں اس کو پکڑ کے چور کو لا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس مسافر جو وہاں سے آ رہے تھے ان سے پوچھا کیوں کیا؟ کہنے لگے اللہ رسول بھوک لگی ہوئی تھی، عورتیں بھی پریشان تھیں، یہ باغ نظر آیا، میں نے جا کر کے توڑ لیا۔ اجازت کیوں نہیں لیا یا رسول اللہ؟ یہ تھے نہیں، یہ تو بات ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے باغ کے مالک کو جو نصیحت کی وہی ہمارے اور آپ کے لیے باعث عبرت و نصیحت ہے۔ آپ نے دیکھیں جہالت تھی، لا علم تھا وہ بیچارہ، وہ نہیں کر سکتا تھا، چور پکڑا گیا، مسافر تھا، یہاں تو بہو کا معاملہ، آپ کی اپنی بیٹی کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول نے باغ کے مالک کو کہا، ڈانٹا اور کہا تم نے ظلم کیا اس کے ساتھ، ما علمتہ ان کان جاہلا وما اطعمتہ ان کان جائعا، اللہ اکبر، او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے باغ کے مالک کو ڈانٹا اور فرمایا ما علمتہ ان کان جاہلا، تم نے پہلی غلطی یہ کی کہ اگر یہ جاہل تھا تو تمہارا کام تھا سکھلانا، تم اس کو سکھائے ہوتے کہ بھائی یہ بھی چوری ہے، مسافر ہو جب بھی یہ چوری ہے، ایسا نہیں کسی کے باغ میں پھل توڑ لو۔ ما علمتہ ان کان جاہلا، یہ بیچارہ اگر جاہل تھا تو تم نے اس کو سکھلایا نہیں، تمہارا کام تھپڑ مارنا نہیں تھا، تمہارا کام پہلے اس کو تعلیم دینا تھا، اس کو سکھانا تھا، تعلیم دینا تھا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2 وما اطعمتہ ان کان جائعا، اور اگر یہ بھوکا تھا تو تم نے اس کو کھلایا نہیں، تمہارا کام یہ نہیں تھا کہ تھپڑ مارنا، تمہارا کام یہ تھا کہ یہ بھوکا تھا، اس نے بتایا کہ میں بھوکا تھا، تمہارا کام تھا کہتے چھ بھائی کھا لو، جتنا پیٹ بھر کر کھاتا سا چاہے تو کھا لو، اور اس کے ساتھ عورتیں تھیں تو تمہارا کام تھا ان کو لے جا کر کے کھلانا۔ تم عجیب انسان ہو، یہ جاہل تھا تو تمہارا کام تھا سکھلانا، سکھلایا نہیں، اور یہ بھوکا تھا تو تمہارا کام تھا کھلانا، تم نے کھلایا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایسی مثال قائم کر دی کہ اگر ہمارا سامنا جاہلوں سے ہو، لا علموں سے ہو، کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، تو تھپڑ مارنا، لان تان کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا تمہارا کام تھا سکھلانا۔ اسی لیے میں اپنے ان بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کبھی ایسی بہو ہمارے گھر آ گئی تو وہاں چور کو سزا دینا اللہ رسول نے جرم قرار دیا،
فرمایا باغ کے مالک کو وہ چور نہیں تھا، وہ جاہل تھا، تمہارا کام تھا سکھلانا۔ تو بہو اگر ہمارے گھر میں ایسی آ گئی جو امور خانہ داری سے لا علم ہے، یا آپ جو اس سے کام لینا چاہتے ہیں اس کا تجربہ نہیں ہے، تو لان تان کرنے کی بجائے آپ کا کام ہے اس کو سمجھانا، اس کو سکھانا، اس کو بتانا، اس کو تعلیم دینا، تاکہ اس کا علم ہو جائے اور اس سے ان تمام چیزوں کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ نمبر 2، آپ اگر سکھلا رہی ہیں، اللہ اکبر، آپ جب اس کو سکھلا رہی ہیں تو سکھلانے میں آپ کا رویہ بھی سکھلانے کا ہو، تانا نہ دینا ہو۔ سکھلاتی تو ہیں لیکن 10 باتیں سلا دینے کے بعد، کبھی جو ہے نندے سنا دیں گی، اتنا پڑھ لی ابھی تم کو یہ معلوم نہیں، ماں نے تم کو یہ نہیں سکھلایا۔ اللہ اکبر، واقعی اگر ماں سکھلائی ہوتی تو شاید اس کے پاس علم ہوتا۔ ممکن ہے کہ تعلیم کی وجہ سے بیچاری کو نہیں موقع لگ سکا، تو آپ تانا نہ دیں، بلکہ اس کو سکھلائیں تعلیم کی طرح پر۔ یہ نہ دیں تیری ماں نے اسے شادی کر کے بھیج دیا، تیری ماں نے کبھی تجھ کو نہیں سکھلایا، تیری ماں کو اتنی، اور سارا طنز جو ہے وہ ماں کو دیا جائے، خاندان کو، گھر والوں کو۔ اس سے اس دلہن کا، اس نئی بہو کا دل ٹوٹ جاتا ہے، حوصلہ پست ہو جاتا ہے، اپنی انسلٹ سمجھتی ہے، اور کبھی آنسو بہاتے ہوئے اپنی ماں سے بتا دیا تو آپ کی سمدھن بھی آپ سے ناراض ہیں۔ ہم پہلے تو کہتی تھی نہیں شادی کریں میں سب سکھلا لوں گی، میں نے تو پہلے سے اس کو بتایا تھا کہ بچی ابھی تعلیم حاصل کر رہی ہے، امور خانہ داری سے بالکل لا علم ہے۔ اس وقت تو سمدھن کہتی نہیں نہیں ہم سب سکھلا لیں گی، اور اب میری بیٹی کو یہ تانا دے رہی، ہم کو کہہ رہی کہ ماں نے نہیں سکھلایا۔ تو اس سے مزید بگاڑ، اب بگاڑ صرف وہیں تک نہیں، بگاڑ یہ 2 خاندان میں، اور اگر کبھی شوہر دراصل سنجیدہ مزاج کا ہے اور روتے ہوئے، لازمی چیز ہے ایک باعزت لڑکی بہو جو پڑھی لکھی ہے، اچھی خاصی تعلیم یافتہ ہے، عزت کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے، آپ اس کو طنز کر دیں گی کہ اتنا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے، تیری ماں نے تجھے یہ بھی نہیں سکھلایا، اپنی ماں سے کیوں نہیں سیکھ لی تھی؟ اللہ اکبر، تیری بھابھیوں نے تجھے کبھی نہیں سکھلایا؟ اس قسم کی باتیں بار بار طنز کریں گی، اور کبھی بند کمرے میں اپنے شوہر آپ کے بیٹے کے سامنے آنسو بہا کر کے اس نے شکایت کر دی، تو ممکن ہے کہ اب 2 ہی شکل ہے شوہر، یا تو اپنی بیوی کے گلے پڑ جائے گا اور دل شکنی کرے گا، میری ماں تو بالکل صحیح کہہ رہی ہے، تم ایسی آ گئی، تو اور شوہر اور بیوی میں بگاڑ پیدا ہوا۔ اور اگر شوہر ذرا سنجیدہ ہے تو یہی کہے گا چلو کوئی بات نہیں، ماں ہیں، سیکھ لو جلدی، وہ عقل مندی کا ثبوت دے گا تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اور مزید بگاڑ پیدا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، اللہ اکبر، اسلام نے سب کچھ رکھا ہے، کتنی پیاری بات کہی، سکھلانے والوں کو، سکھلانے والوں کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموہم، اللہ اکبر، علموہم ویسروا وبشروا ولا تنفروا۔ معلم جو سکھلا رہا ہے اس کے لیے 4 ہدایات اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر دی ہیں۔ علموہم، اگر جو لا علم ہے، جاہل ہیں، جس کو آتا نہیں ہے، تمہارا کام ہے، تمہاری ذمہ داری، علموہم، ان کو سکھلاؤ۔ نمبر 2، ویسروا، اور سکھلانے میں آسان اسلوب، آسان طریقہ اختیار کرو۔ جو تم سکھلا رہی ہو ممکن ہے کہ 1-2 دن میں نہ سیکھ سکے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ویسروہم، ایسا کرو کہ آسان سے آسان انداز، اسلوب اور طریقہ اپناؤ تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ نمبر 3، اللہ اکبر، ایک رات ولا تعسروا، سمجھانے میں، سکھانے میں سختی نہیں کرو، سختی نہیں کرو۔ نمبر 3، وبشروہم، ان کی حوصلہ افزائی کی باتیں کرو، خوشخبری سناؤ،
کوئی بات نہیں بیٹے، ابھی تو 1 ہفتہ ہوا سیکھتے ہوئے، اور 1 ہفتے میں سیکھ جاؤ گی۔ حوصلہ افزائی کرو تاکہ اس کی دل شکنی نہ ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کو وبشروہم، ان کی خوشخبری سناؤ، باتیں وہ کرو جس سے ان کا دل خوش ہو جائے، حوصلہ افزائی کرو۔ ٹوٹے پھوٹے انداز میں تم نے سکھلایا، اگر وہ کھانا پکا دی ہے یا کوئی کام کیا ہے، ماشاء اللہ کہہ دو، الحمدللہ کہہ دو، تاکہ دل اس کا خوش ہو جائے، حوصلہ بلند ہو جائے، اس کا دل نہ توڑو۔ ارے 1 ہفتے سے بتا رہی ہوں، ابھی اتنی بھی سمجھ نہیں آئی تمہارے؟ اب بیچاری کا دل جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ چیز ناجائز قرار دی، فرمایا خبردار، وَتَنَفِّرُوا، نفرتیں دلانے والی، دل توڑنے والی باتیں نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک علموا ولا تعنفوا، جاہلوں کو کبھی سکھلاتے ہو تو سکھلاؤ، لیکن ڈانٹ پھٹکار نہیں کرنا، لان تان نہیں کرنا، بدسلوکی نہیں کرنا، تانا زنی نہیں کرنا۔ سکھلانے میں یہ اسلوب ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنی بہو کو جو لا علم آئی ہوئی ہے، آپ اس انداز سے اپنی بہو کو سمجھائیں گی تو انشاءاللہ آپ کی بہو ساری چیزیں سیکھ بھی لے گی اور زندگی بھر آپ کا ذکر خیر کرے گی۔ کیا کرے گی؟ میری ساس نے ہم کو یہ سکھلایا۔ دیکھیں انداز وہی ہے، لیکن آپ کے اچھے انداز سے سکھلانے، اچھے رویہ اختیار کرنے سے بہو کا دل خوش ہوا۔ زندگی بھر وہ کہے گی، میں تو شادی کر کے جب آئی سسرال پہنچی تو سسرال میں تو میں آئی تو مجھے کچھ آتا ہی نہیں تھا، کسی چیز کا ڈھنگ ہی نہیں تھا، مجھے تو چائے بھی بنانی نہیں آتی تھی، لیکن میری ساس نے سب ہم کو سکھلایا۔ یہ ایسے موقع پر جب آپ یہ انداز اختیار کریں گی تو زندگی بھر جہاں بیٹھے گی آپ کی بہو آپ کی تعریف کرے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کتنی پیاری بات کہی، علموہم ویسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، اور ایک روایت میں کیا، ولا تعنف، سکھلاؤ اور سکھلانے میں ڈانٹ پھٹکار لان تان نہ کرو۔ وہ بڑی ہو چکی ہے، اگر بڑے لوگوں کو ڈانٹ پھٹکار کے ساتھ کریں گے تو بات جو ہے وہ جو سیکھنا چاہتے وہ بھی نہیں سیکھے گی۔ یہ اگر آپ یہ اسلوب اختیار کریں گی تو انشاءاللہ آپ کی بہو چند دنوں میں سارے امور خانہ داری سے واقف ہو جائے گی، آپ کا گھر امن و سکون کا جنت بن جائے گا اور کوئی شکوہ شکایت نہیں، اور زندگی بھر آپ کی بہو آپ کی تعریف کرتی رہے گی، آپ کی بیٹیوں کے نندوں کی تعریف۔ میں واللہ ہمارے سامنے ایسا بھی کیس آیا کہ آج میں سمجھتا ہوں تقریباً نانی بن گئی، وہ دادی بن گئی، لیکن واللہ آج تک اپنی نندوں کی تعریف کرتی ہے، آج تک اپنی نندوں کی تعریف کرتی ہے۔ کیوں؟ کہتی میں تو فلاں جگہ بامبے کے رہنے والی تھی اور شادی ہوئی، کچھ بھی مجھے نہیں آتا تھا، لیکن میری نندوں نے ہماری بڑی مدد کی، ایک ایک چیز ہماری نندوں نے ہم کو سکھلایا۔ واللہ نانی بن گئی لیکن ابھی اپنی نندوں کی تعریف کر رہی شکایت کے بجائے۔ کیوں؟ لا علم تھی، سسرال آئی تو نندوں نے اس کو جہالت کو دور کیا، اس کو تعلیم دی۔ تو ایسے بہت سارے ہمارے سامنے واقعات ہیں کہ بہت اچھا ماحول بن جاتا ہے۔ ایک تو یہ ساس کے متعلق، لیکن ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں گا، جو ہماری بہن اس طرح سوال کر رہی کہ میں گئی تو لا علم تھی۔ دیکھیں لا علم تھی تو واقعی آپ اپنے آپ کو لا علم سمجھیں، سیکھنے کا شوق اور جذبہ ہونا چاہیے، سیکھنے کا شوق اور جذبہ ہونا چاہیے۔ آپ اگر لا علم ہیں تو آپ کے جستجو ہونی چاہیے کہ جو کمی ابھی آپ امور خانہ داری کے لیے لازمی چیز ہے، ایک عورت کو امور خانہ داری سے واقف ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ آپ کی اپنی زندگی کا مسئلہ ہے کہ امور خانہ داری سے آپ واقف ہوں، تو آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ بھی اپنی ساس سے، گھر کے اندر جو تجربے کار نندے ہوں یا جیٹھانی ہوں، ان سے آپ سیکھنے کی بھی کوشش کریں، اور سیکھنے میں کبھی آپ اپنی انسلٹ و توہین نہ سمجھیں۔ وہ انسان کبھی نہیں سیکھ سکتا جس کے دل میں کبر اور غرور ہو۔
اور یہ سمجھے کہ میں ان سے اگر پوچھوں گی، ان سے اگر سیکھوں گی تو میری انسلٹ ہوگی، یہ ایک قسم کا کبر اور غرور ہوتا ہے۔ یہ چیز آپ کے اندر نہیں ہو، آپ کے دل میں سیکھنے کا شوق اور ذوق اور جذبہ ہوگا تو آپ اگر سیکھنا چاہیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اسی لیے آتا ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ تو ہماری ایسی بہن یا ایسی بہوؤں کو بھی چاہیے کہ وہ سیکھنے میں اپنا ذوق اور شوق رکھیں۔ اور پھر میں بتاؤں گا آج سیکھنے کا، شادی کے بعد آج بہویں پکوان کس سے سیکھتی ہیں؟ ساس کو بھی بیوقوف سمجھنے لگتی، وہاں بھی کوتاہی ہو، وہاں بھی مسٹیک ہے۔ نہیں ساس کو چھوڑو، ہم نے نیٹ پر پکوان سیکھ لیا ہے۔ اب ساس بیچاری چاہتی ہے ایک چمچے تیل میں پورا سالن بن جائے، ساس کا یہ انداز ہے، اور نیٹ والے نے بتایا کہ 5 چمچے تیل ہوں اور اتنا یہ ہو۔ اب ساس سوچتی ہے میں 1 چمچے میں پکاتی ہوں، تیل 3 چمچے میں۔ اب وہیں جو ہے ساس اور بہو، ساس یہ سوچتی ہے یہ نادان ہے، اور بہو یہ کہتی ہے کہ میں اتنی کوالیفائڈ ہوں، یہ جاہل ساس ہمیں کیا سکھلائے گی۔ سَتُبْدِي لَكَ الْأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تجربے سے وہ علم حاصل ہوتا ہے جو پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی علم نہیں حاصل ہوتا۔ اس لیے ایسی بہوؤں کو بھی چاہیے کہ ان کے اندر تواضع، ان کے ساری سیکھنے سکھانے کا اگر شوق و جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ، ارے بھائی اللہ اکبر، ہمارے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں ہم نے جاہل سے فلاں بات، ایک مثال دیتے ہیں تعجب کریں گے آپ لوگ۔ عرب کا بہت بڑا عالم، عقیدے میں خرافات، نام نہیں لیتا، بہت بڑا عالم، ابھی نام لے کے تو سب جانتے ہیں، لیکن کبھی علماء اور پروفیسر سے زیادہ آدمی کس سے سیکھ لیتا ہے؟ جاہل سے سیکھ لیتا ہے۔ اس لیے جاہلوں کو کبھی لان تاننے۔ اللہ اکبر، بہت بڑے عالم مصر میں کہیں جا رہے تھے، دیہات سے گزر رہے تھے۔ دیہات میں کھیتوں کے اندر آپ لوگ دیکھے ہوں گے، آدمی ہل چلاتا ہے تو پورے کھیت میں راؤنڈ لگاتا ہے بیل کے پیچھے، تو یہ طرف جو راستہ کھیت سے بالکل ملا ہوا، وہ عرب کے بہت بڑے عالم راستہ پکڑ کے جا رہے تھے۔ وہ مصری کا کسان آدمی اپنے ہل چلاتے ہوئے ادھر آیا تو دیکھا مولانا جا رہے ہیں، اس نے سلام کیا، السلام علیکم۔ بہت بڑے مولانا، پہچانتا نہیں لیکن شکل و صورت سے پتا چلا کوئی پڑھا لکھا ہے۔ وعلیکم السلام۔ جواب، ہاں میاں کیا حال ہے؟ بس بہت اچھا ہے۔ عالم نے خیریت پوچھی، کیا پڑھے لکھے ہو؟ ارے اتنا ہی سیکھے ہیں کہ بیل آگے اور ہم پیچھے، دوپہر کام کریں گے، شام کو جائیں گے، بیل کو چارہ دیں گے، کھا کے سوئیں گے، بس اتنا ہی پڑھیں گے۔ کہا کچھ نہیں پڑھے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ تمہاری زندگی پر تف ہو، تم کچھ نہیں پڑھے؟ اللہ اکبر۔ تو میں ایسی بہوؤں کو اور ایسے لوگوں کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ سیکھنے کا شوق اور جذبہ رکھیں۔ ذرا سوچو، کبھی جاہل سے، آپ بہت پڑھی لکھی ہیں لیکن ساتھ جو ہے وہ ممکن ہے 70-80 سال کا تجربہ کرتے ہو، اسے تجربے سے جو چیز حاصل ہوگی نیٹ سے نہیں حاصل ہو جائے گی، پکوان والی کتاب سے وہ چیز حاصل نہیں ہوگی جو تجربے والی ساس و نندوں سے حاصل ہوگی۔ بہت بڑے عالم، کسان سے پوچھا مولانا صاحب نے، اللہ کہاں ہے؟ ہاں، وہ بیل والا بیل کو مارنے کے لیے جو ڈنڈا رکھا تھا، ڈنڈا اٹھایا، بیل کو ہل چھوڑ دیا۔ بے ایمان، تم کو نہیں پتا اللہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ مولانا صاحب جو تھے منطق اور فلسفہ پڑھے ہوئے تھے، ان کا عقیدہ تھا اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ، اللہ ہر جگہ ہے۔ اور وہ جاہل بالکل سیمپل تھا، فطرت پر تھا، وہ یہ عقیدہ رکھتا تھا اللہ کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر۔ جیسے کہا کہ اللہ کہاں ہے، اٹھا نے کہا بے ایمان، میں تم کو پڑھا لکھا سمجھا، اللہ کہاں ہے؟ تجھ کو اتنا پتا نہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ کہا پتا ہے۔ کہا کہاں؟ کہ اللہ ہر جگہ۔ کہا تجھ سے بڑا کوئی جاہل نہیں، اللہ آسمان پر ہے۔ جاہل نے کہا۔ مولانا اتنے بڑے عالم ہوتے ہوئے سر پکڑے، کہا توبہ کیا؟ کہا منطق اور فلسفے نے ہمارا عقیدہ برباد کر دیا، اس جاہل نے ہمارے عقیدے کو درست کر دیا۔
پھر توبہ کی۔ اللہ ہر جگہ نہیں، اللہ کہاں ہے؟ آسمان پر، جیسے قرآن میں 7 جگہ بیان کیا۔ عقیدہ درست کیا، توبہ کیا، اور زندگی بھر اس کسان کے حق میں دعا دیتے رہے، اور کہتے ہیں کہ اس کسان دیہاتی جنگلی کی وجہ سے اللہ نے مجھے عقیدہ توحید نصیب کیا۔ کیوں؟ وہ منطق اور فلسفہ نہیں پڑھا تھا۔ ہم بہت زیادہ منطق فلسفہ پڑھ کر کے سمندر میں ستو سانتے تھے، ابھی بات سمجھ میں آئی کہ ہاں اللہ کہاں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی انسان کو اپنے علم پر، اور کیا کہتے ہیں، طرح طرح کی کتابوں پر، نیٹ پر، ان پر بھروسہ کم کرنا چاہیے، اور انسانوں سے، تجربے کار استادوں سے سیکھنے پر بھروسہ زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں ہمارے اس قسم کی بہوؤں کے لیے اور ساسوں کے لیے۔ اگر انشاءاللہ وہ اس طرح سے حالات اپنا رویہ رکھیں گے کہ دونوں کے معاملات صحیح ہوں گے، اور کوئی کشیدگی، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔